الرحمن الرحیم۔ مسلمان عورت اور اس کے درجات۔ مسلمان عورت روزانہ کتنا اجر اور ثواب کماتی ہے اور مسلمان عورت کے درجات روز بروز کیسے بلند ہوتے ہیں۔ خود رب کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ رب العزت عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں، عورتوں کے سفارشی بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے انداز کے ساتھ رہو، اچھے انداز کے ساتھ رہو۔ اور روزانہ عورت کتنا درجات حاصل کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عورت کو اور اسلام نے عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ آپ کے گھر کے اندر رحمت آ گئی ہے۔ بچی کی پیدائش، لڑکی کی پیدائش رب کریم کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ گویا کہ آپ کے گھر کے اندر رحمت کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور جب بچی بڑھتے بڑھتے باپ کے گھر کے اندر جوان ہو جاتی ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوتا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ابھی خاوند کے گھر یہ نہیں گئی، تو فرمایا کہ اگر اسی حالت کے اندر یہ عورت وفات پا جاتی ہے، شوہر کے بستر پر نہیں جاتی اور شوہر کے آسائش و آرام سے محروم رہتی ہے، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، رخصتی سے پہلے اگر یہ عورت وفات پا گئی تو اللہ رب العزت اس کے بدلے کے اندر اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار اور صف کے اندر کھڑا فرمائیں گے۔ فرمایا اگر عورت جوان ہو گئی اور اس کی شادی نکاح ہو گیا، خاوند کے گھر چلی گئی، تو جب یہ عورت خاوند کے گھر چلی جاتی ہے تو فرمایا اب اس کی دو ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جو ہیں، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، اور دوسرا خاوند کی فرما برداری، شوہر کی خدمت گزاری۔ جب یہ عورت خاوند کے گھر جاتی ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرتی رہتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی رہتی ہے، اور شوہر کی فرما برداری اور اس کی خدمت کرتی ہے، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اسلام نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اپنے باپ کے گھر کے اندر ایک نماز پڑھتی تھی تو ایک کے بدلے اسے ایک کا ثواب ملتا تھا، یا جماعت کے برابر ثواب ملتا تھا۔ جب یہ خاوند کے گھر جاتی ہے، خاوند کی خدمت گزاری بھی کر رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت اس عورت کو ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ 70 نمازوں کا ثواب۔ یہ عورت کو ثواب مل رہا ہے، ثواب کما رہی ہے، اللہ کے ہاں عزت پا رہی ہے۔ اگر عورت عزت والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کو راضی کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، مسلمان ہو، تو روز بروز اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر رہے ہیں۔ اب نماز ایک پڑھ رہی ہے اور ثواب 70 کا مل رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حمل ٹھہرتا ہے، جب بچی کو، لڑکی کو، عورت کو
تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے ساریاں خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا بچہ پیٹ کے اندر آتا ہے، اب بچے کو لے کر گھر کے اندر پھر رہی ہے، چل رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، اور بچہ پیٹ کے اندر ہے، جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو آہیں بھرتی ہیں، جو سانس لیتی ہے، تو اللہ رب العزت ہر سانس کے بدلے اس مسلمان عورت کو جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہر سانس پر اسے ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ درجات کی بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ اب حمل کے دوران جو تکلیف ہوتی ہے اور درد ذیل کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر بچہ باہر آ جاتا ہے، جب بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پاک دامن عورت، نیک عورت، مسلمان عورت، شوہر کی فرمانبردار عورت کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کی جھولی آباد ہوتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کو جب یہ عورت فرمایا اللہ کا نام سکھاتی ہے، آج کل تو فیشن آ گیا ہے پاپا کا نام سکھانا، فلاں فلاں نام سکھانے، بے شک وہ سکھائیں، سب سے پہلے اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو اللہ کا نام سکھائیں۔ جب یہ اللہ کا نام سکھاتی ہے، بچہ یا بچی اللہ کا نام لیتی ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔